السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حفظ القرآن کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے جو ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے۔ اکثر حفاظ کا فیوچر بالکل خراب ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے اعتبار سے تو وہ جنت میں جائیں گے جو عمل بھی کرتے رہے، صالح بھی ہوئے، نیک بھی ہوئے۔ مسائل بہت سارے آ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر بچوں کو داخلہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر اس چیز کا معیار کا خیال نہیں رکھتے کہ کیا آیا وہ بچہ حفظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بس اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے ہمارے مدارس ان بچوں کو حفظ القرآن میں داخلہ دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی کتب کے حوالے سے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مدارس والوں کے پاس بچے ہوں گے تو چندہ آئے گا، بچے نہیں ہوں گے تو پھر چندہ نہیں آئے گا۔ اگر مدارس کے پاس وہ بچے ہوں گے تو لوگوں کے گھروں میں جا کے ختم قرآن خوانی بھی کروا سکیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ہم یہ نہیں دیکھتے، ہمارے ناظمین محترم جو ہوتے ہیں بڑے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بچے کی زندگی ہم کتنی برباد کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بڑا دکھ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ جو بچے جو 4 5 سال مدارس کے اندر رہتے ہیں، وہ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فیوچر پلان نہیں ہوتا۔ پیچھے سے ان کے گاؤں کے اندر یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بننے چلا گیا۔ اگر تو وہ لائق ہے تو حفظ کر کے وہ واپس چلا جائے گا، اگر اس کا ذہن اتنا تیز نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اسی مدرسے کے اندر خدمت کرتا رہے گا۔ پیر صاحب یا ناظم صاحب یا شیخ صاحب جو وہاں کے محتمم ہوتے ہیں، وہ اس بچے کو دیکھیں گے کہ یہ کس چیز کے اندر زیادہ کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ بچہ کاموں میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ صفائی کی لگا دی جائے گی۔ اور اگر وہ بچہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو جتنے بھی مسائل مدرسے کے اندر ہوتے ہیں اس سے کروائے جائیں گے۔ اگر وہ بچہ گڈ لکنگ ہے، اچھی ویل ڈریس ہے، تو وہ حضرت صاحب کے ساتھ جو محتمم صاحب ہیں اس کے ساتھ پروگراموں میں جائے گا۔ تو یہ بچے کی بیڑا غرق ہوتا ہے، بچے کی زندگی تباہ ہوتی ہے اس حوالے سے۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، پیرنٹس جو ہیں وہ پلیز اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جہاں ہم نے اپنا بچہ داخل کروایا ہے وہاں پہ پڑھائی کیسی ہے، وہاں پہ اس کے جو روزمرہ شب و روز کے معاملات کیسے ہیں۔ پہلی تو کوشش کریں کہ بچہ ادھر داخل کروائیں جہاں پہ بچہ صبح جائے اور رات کو گھر واپس آ جائے شام کو، تاکہ آپ پورے دن کی اس کی ڈائری چیک کر سکیں، اس کا پورے دن کا جو پڑھائی ہے اس کو دیکھ سکیں کہ کیا پڑھ کے آیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں ایسا ادارہ نہیں ہے تو آپ کو دور دراز جا کے بچے کو داخل کروانا پڑتا ہے، تو برائے مہربانی جب بھی بچہ وہ آئے یا آپ اچانک جا کر وہاں پہ پتہ کریں کہ ہمارے بچے کی کیا رپورٹ ہے، کیسا چل رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ حفظ القرآن زیادہ سے زیادہ عرصہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ جب 3 سال سے زیادہ بچے کو ٹائم لگ جائے تو پلیز آپ اپنے بچے کو وہاں سے چھڑوا کر اپنا کسی اور کام میں یا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں۔ اگر تو اس کے پارے کچھ کم رہ جائیں پھر حفظ مکمل کروا لیں، لیکن اگر ابھی بھی 15 اور 20 پڑے ہوئے ہیں تو پلیز بچے کی زندگی کو ضائع نہ کیجیے۔ ہماری یہاں پہ تربیت کوئی نہیں، ہم وہاں مدارس کے اندر بس بچوں سے خدمت کرواتے ہیں اور معاملات چلاتے ہیں۔ ہر کلاس کے اندر بچے جو ہیں وہ 20 میں سے 5 یا 6 بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، باقی سمجھ لیں آپ کہ ساری کلاس ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، کسی کا ذہن کسی کام میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ مدارس سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ انہی بچوں کو لے جو بچے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے قیامت والے دن یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے بچوں کی زندگی برباد کیوں کی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔